خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس زبردست پروگرام کے لیے جس کے وسیلے سے آپ خدا کا کلام سیکھیں گے, جانیں گے, اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو اس سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ کے وسیلے اور بہت ساری زندگیاں تبدیل ہو سکیں, بدل سکیں, اور بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو جان سکیں, سیکھ سکیں. ناظرین, آج اس پروگرام میں جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بشپ عرفان جمیل صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا بشپ صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئیے ہم دعا کریں. خداوند آسمانی باپ, ہم تیرے شکرگزار ہیں اس زندہ کلام کے لیے, اور اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا خاص فضل عطا کرنا. اس سارے وقت میں ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں اور تیری رہنمائی مانگتے ہیں, خداوند یسوع کے نام سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 18واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 17ویں آیت تک خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے جواب دیا, یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا, میں ہی ہوں. اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں, وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا, یسوع ناصری کو. یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ تو چکا کہ میں ہی ہوں, پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا. پس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا داہنا کان اڑا دیا. اس نوکر کا نام ملخوس تھا. یسوع نے پطرس سے کہا, تلوار کو میان میں رکھ. جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں؟ تب سپاہیوں اور ان کے صوبیداروں اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اس سے حنا کے پاس لے گئے, کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا. یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے. اور شمعون پطرس یسوع کے پیچھے ہو لیا, اور ایک اور شاگرد بھی. یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور یسوع کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانے میں گیا, لیکن پطرس دروازے پر باہر کھڑا رہا. پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا. اس لونڈی نے جو دربان تھی پطرس سے کہا, کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے کہا, میں نہیں ہوں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین, کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اس تعلق سے سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے, اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ گزشتہ ایپیسوڈ کے وسیلے سے آپ نے سب نے بڑی برکت پائی ہے. آج گفتگو کا آغاز پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, پس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا داہنا کان اڑا دیا. اس نوکر کا نام ملخوس تھا. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح ریسٹ ہونے کے لیے اب کھڑے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. کیونکہ یہ ان ڈوائن پلانس کو یا وہ جو پروفیٹک باتیں تھیں اس سٹیج پر ابھی یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. خطرہ تو ہر وقت رہتا ہی تھا, اور خداوند ان کو ان باتوں کو بیان بھی کرتا رہتا تھا, لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے رہتے تھے. جس میں سے جب ہم شمعون پطرس کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو زیلس تھا, بڑا جذباتی تھا, جو شیلا تھا, لیکن یسوع کو پیار بھی کرتا تھا,
لیکن وہ مائنڈ میں ہر وقت ایک ان کے تھا یہ جو تلوار کا ذکر ہے نا، تو یہ خیر اوریجنل لینگویج میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ مطلب اس طرح کی تلوار ویپن نہیں تھا جس طرح کی سچی مجھے تلوار کا ویپن ہوتا ہے، لیکن ایک ویپن تھا جس کو ہائڈ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کو پرومیننٹ نظر نہیں آتا، جیسے کوئی ریوالور ٹائپ نہیں ہوتے جو اندر بندہ اس کو سیکیور کر لے اور ایمرجنسی کی صورت میں نکال لے۔ تلوار تو ایک بڑا ویپن ہے نا، وہ تو صاف ہی پتہ چل سکتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ تیاری میں رہتے تھے کہ اگر کبھی پطرس نے تو شمعون نے تو ایک دفعہ کہہ بھی دیا تھا کہ اگر مجھے مرنا بھی پڑا نا تیرے ساتھ تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن وہ جو ڈوائن پلان اوپر مینشن ہے خداوند کا، جو پیچھے ہم اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں، وہ اس کو یہ نہیں سمجھ پائے۔ پاس صاحب اس بات کو بہت سارے لوگ ایشو بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ جو مقدس پطرس کے پاس تلوار ہے، تو اس سے خیال کیا جاتا ہے کہ شاید خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے کچھ سیکورٹی گارڈز ساتھ رکھے ہوئے ان کو تلواریں دی ہوئی تھی، کیا ایسے؟ نہیں، یسوع مسیح کو سیکورٹی گارڈز کی ضرورت نہیں تھی، نہ یسوع مسیح نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی آپ تو اس کے پاس تلوار کیوں تھی؟ یہ وہ پلانز کر لیتے تھے کہ ہم کبھی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، حالانکہ یسوع مسیح ابھی یسوع مسیح بھی اس طریقے سے اوپنلی تو خیر اس کو ٹیچ نہیں اس طرح کیا اس نے، میرے کو وہ یسوع کہتا رہتا تھا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ سے ابھی وہ تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن وہ وقت آئے گا پیچھے جب روح القدس کا چیپٹر ہم اسٹڈی کیے ہوں گے 14، 15، 16 باب، اس میں یسوع مسیح نے روح القدس کے حوالے سے یہ باتیں ان کو بیان کی تھی کہ وہ جب سچائی کا روائے گا تمہیں بتائے گا، تمہیں گائیڈ کرے گا۔ اور ہاں اللہ الوہیت کی پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح شاید جانتے ہوں گے، لیکن ابھی اس نے یسوع مسیح نے اس طریقے، کیونکہ یسوع مسیح کو اگر ایسا کہتا تو یسوع کبھی بھی نہ روکتا۔ نیکسٹ آیت کے اندر یسوع نے اس کو کہا کہ اپنا ویپن اپنے میان میں رکھ، جو کام مجھے خداوند نے کہا کرنے کے لیے میں وہ کروں گا، تیرا کام نہیں ہے کہ آپ لا کو دیکھیں۔ سیکیورٹی ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن میں یسوع کی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا۔ اگر سیکیورٹی کی پوائنٹ آف ویو کی بات کی جائے تو سیکیورٹی بری بات نہیں ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لے لینا یا کوئی اس قسم کی پریکٹس کر دینا وہ غلط ہے۔ جیسے آپ فرض کریں پولیس آپ کی سیکیورٹی کے لیے آ جاتی ہے، یا کوئی جو قانون کے ادارے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ نے اجازت لی ہوئی ہے گورنمنٹ سے، آپ کے پرسنل گارڈز جو ہیں اس کی اجازت ہے گورنمنٹ آپ کو دے رہی، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں کہ خداوند نے خود کہا کہ میں تیری اپنے فرشتوں کو کم کروں گا، تیری حفاظت کریں گے، ایبسولوٹلی کرتے ہیں، بٹ گاڈ گیو یو مائنڈ، گاڈ گیو یو سینسز کہ آپ اس کو یوز کر کے، لیکن اس حوالے کو سوچ کے یہ نہیں آپ لے سکتے کہ ہمیں اٹیک کر دینا چاہیے، ہمیں لڑائی کر دینی چاہیے، ہمیں ویپن چلا دینا چاہیے، نہیں، یہ نیگیٹو پارٹ ہے آگے، کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیمات میں یہ بات کلیئر ہے کہ تو آپ سیدھی بات خون نہ کرنا ایک بڑا کمانڈ ہے، اور پھر نئے عہد نامے میں بھی خدا کی طرح دشمن بھی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ انتقام لینا میرا کام ہے۔ تو پطرس چونکہ وہ اس سٹیج پہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور شاید انٹینشنل یہ بات ایک دم ہو گئی۔ اس کے لیے تو وہ کئی لوگ کوٹ کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے خود انہیں کہا تھا کہ آپ نہیں، بائبل میں ایسا کہیں بھی نہیں، تلواریں خریدنے کے لیے۔ ہاں ایک جگہ پر ایسا واقعہ ذکر ہے، لیکن اس واقعہ کو ایک خاص کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس کانٹیکس کو سمجھے بغیر یہ امپلیمنٹ کریں کہ شاید یسوع نے خود ان کو انکریج کیا۔ وہ شاید ان کو اپنی سیکورٹی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت یہ نہیں ایکسپوز ہو پا رہا تھا کہ کس طریقے سے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح مسیح ہے۔ وہ اس کو پولیٹیکل لیڈر کی شکل میں دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ہمارا لیڈر ہے، خدا نے سپر نیچرل طاقتیں دی ہوئی ہیں، یا روم سے ہم نے لڑنا ہے، روم سے ہم سے چھوٹنا ہے۔ یسوع مسیح اس کو چھڑانے میں بطور ہمارا مددگار کے طور پر آ چکا ہے، ہم اس کو وہ سیاست کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ایون کہ یہودا اسکریوتی نے بھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، کیونکہ وہ فریڈم فائٹر تو کر ہی رہے تھے، وہ تو پہلے ہی کہ ہمیں روم سے چھوٹنا ہے، وہ مسیح کی شکل میں نہیں بلکہ ایک سیاست کی شکل میں دیکھ رہے تھے۔ یہ تو بعد میں ان کو پتہ چلا۔ دیکھیں پھر یہی پطرس الٹا مسلوب ہوا، کوئی ویپن نہیں رکھا، کہیں انہوں نے جنگ کرنے کے آرڈر نہیں کیے، کہیں لڑائی کرنے کے آرڈر نہیں کیے، بلکہ سرنڈر کیا اتھارٹیز کو، پرسیکیوٹ ہوئے،
برن ہو گئے, مارے گئے, شہید ہو گئے, لیکن کسی نے اجازت نہیں دی ویپنز اٹھانے کی. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے چرچ کو بھی کہ سیکیورٹی اور چیز ہے, لیکن کبھی بھی آپ اس طریقے سے ویپنز کو یوز نہ کریں کہ آپ شاید مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہیں. اور اگر پطرس نے رکھ لیا تھا تو پھر میں بھی رکھ سکتا ہوں, کیونکہ بائبل ہمیں منع کرتی ہے خون کرنے سے, لڑائیاں کرنے سے, فسادات کرنے سے. ہم بائبل کہتی ہے کہ تم پیسفل رہو, جنگ خدا خود لڑے گا, لیکن آپ اس طریقے سے ایکٹ نہ کرو جس طرح غیر قومی کرتی ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. بڑی ہاں جی, کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں جو حاجی صاحب نے کہی بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں جو اس وقت لوگ تھے وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے اپنے پاس کوئی نہ کوئی اسلحہ رکھتے تھے, اور یہ رائٹ سائڈ پہ نیچے اس چیز کو وہ رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ پروٹیکشن کر سکیں. یہاں جنگ اور اس کے لیے کوئی نہیں. ابھی بھی آپ ماڈرن ایج میں چلے جاتے ہیں تو جن کے پاس اپنا اسلحہ ہے, کیری کرنے کا بھی لائسنس ہے, اسلحے کا بھی لائسنس ہے, تو وہ سیلف ڈیفینس کے لیے, لڑنے کی بات نہیں ہے اس کے ساتھ, ہے نا. اور جو انٹرسٹنگ بات ہے, کسی فوجی کا کو نہیں اس نے کان اڑایا. اس نے جو حملہ کیا, اس نے جو جلدی سے ڈیفینس کیا اس نے, تو وہ اس کا ملازم ہے. تو شاید اس نے کہا ہوگا بھی اس کو چوٹ لگے گی, اس کے ساتھ کچھ ہوئے گا, تو اوپر تک بات پہنچ جائے گی کہ ہم بھی ایسے نہیں بیٹھے ہوئے نا. فوج کی کسی کی تصویر وہاں پہ نظر لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن ون کین ایزیوم نا جو اس کے ساتھ جو چیز کر سکتے. تو پطرس کا خاص طور پہ جب اس کا حملے کا ذکر آیا تو پطرس کیا کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہے. پطرس ہی ہے جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے کہا, اس نے کہا تھا میں تیرے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں, تو اس نے کہا اب موقع آ گیا, پھر تو یہ اس نے خود ہی مر جانا, مجھے کچھ کرنا چاہیے. اس نے کہا سارے چھوڑ جائیں گے, میں نہیں تجھے چھوڑ کے چلے جاؤں گا. سو وہ جو اپنا کلیم کر چکا تھا ساری چیزیں, اب وہ پروو کر رہا تھا. تو اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو وہ اپنی بات کو پروو کر رہا ہے کیونکہ دوسرے شاگردوں کے سامنے کہی ہے کہ یہ دیکھ لو میں نے کام کر دیا, یا وہ کر رہا ہے. اب یہاں پہ میں سوچتا ہوں کہ میں اور آپ جو خدا کی مخلوق ہیں, ہم خدا کا تحفظ نہیں کر سکتے. یس, خدا تو خود اپنے حفاظت کرتے ہیں نا, خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اس لیے پطرس کو اس نے کہا بھی چل پیچھے, مجھے نہ پروٹیکٹ کر, کیونکہ اگر اس کو پروٹیکشن کی بات ہوتی تو یسوع مسیح کبھی بھی 2 دفعہ پہلے پیچھے نکل کے نہ کہتا میں ہوں جس کو تم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو. وہ تو اس چیز کے لیے تیار تھا, اور اس چیز کو وہ کرنے کے لیے. باقی اپنے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کلامی کا حصہ لکھے گا. تو ہم علم التفسیر میں دیکھتے ہیں, ایک ہے اپلیکیشن اور ایک ہے امپلیکیشن. اور اپلیکیشن ہوتی ہے جو آپ تفسیر کر رہے ہیں, اس کے اینڈ پہ کہتے ہیں آج میرے لیے عملی طور پہ اس کا کیا ہے. امپلیکیشن ہے آپ پہلے کہانی ساری بنا لیتے, پھر کہتے ہیں اب کون سی آیت اس کے لیے فٹ ہوتی ہے. تو اب جس نے گڑبڑ کرنی وہ کہے گا دیکھو پطرس تو یہ شکر رائٹ ہینڈ تھا, لیکن وہ فرق چیز کر رہا تھا. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں جو خدا نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ایک بات پہلے جو ہمیں کلام مقدس میں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے, اس کا 22واں باب ہے, اور اگر ہم اس کی 35ویں آیت سے پڑھیں, یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے؟ انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں. اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے, اور اسی طرح جھولی بھی, اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے. یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تلوار خریدنے کی تعلیم دے رہے ہیں, اور سوالیہ نشان ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو بہت دفعہ اس بات کے لیے منع کر چکے ہیں کہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پہ تمانچہ مارے تو بایاں بھی پھیر دے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں تلوار خریدنے کی کیوں تعلیم دی ہے کہ تلوار خریدی جائے؟ تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کوئی ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, اور اس بات کو وجہ بنا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے. لیکن کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے
پہلے خداوند یسوع مسیح نے کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے بھیجا تھا تمہیں کہا تھا نا جھولی نہ لینا، یہ نہ لینا، وہ نہ لینا، میں خود ہی خدا تمہارا انتظام کرے، لیکن اب لینا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے میں نے تمہیں بھیجا تھا یروشلیم کے اندر، میں نے بھیجا تھا ایک سرٹن ایریا تھا جہاں پہ تم نے جانا ہے، جن لوگوں کو تم جانتے ہو اور گلیوں بازاروں کو جانتے ہو، یہاں کوئی ایسا ڈینجرس خطرناک ماحول نہیں ہے، لیکن اب میں نے تمہیں بھیجنا ہے دور دراز کے علاقوں میں جہاں بہت سارے خدشات ہو سکتے ہیں، لوگوں کی طرف سے نہیں لیکن بہت سارے جانوروں کی طرف سے، بہت سارے حیوانات کی طرف سے، بہت ساری اور چیزوں کی طرف سے تمہیں خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ سو اس لیے چونکہ تم پہلے ایک سرٹن اور قریب ترین کے ایریا میں تھے، تمہیں ضرورت نہیں تھی، لیکن اب تمہیں یہ اپنی پاکٹ بھی رکھنے کی ضرورت ہے، بٹوا بھی لینے کی ضرورت ہے، تلوار بھی، تلوار اس طرح کی نہیں تھی جیسے لمبی لمبی تلواریں آج کل ہمیں نظر آتی ہیں، وہ لڑائی جھگڑے والی نہیں، یہ ایک میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا کہ ایک چاقو قسم کا، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ جو سفر پہ جاتے ہیں تو وہ چاقو یا چھوٹی سیزرز یا کینچی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ کہیں ضرورت پڑتی ہے کوئی چیز کاٹنے کے لیے، کوئی کچھ فروٹ کھانے کے لیے یا دیگر چیزوں، تو اس طرح کا ایک چاقو نما یہ آلہ تھا، ہتھیار تھا جو ہر ایک کے پاس ہوتا تھا، اور یہ روایت تھی کہ عام لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھا، خاص طور پہ جب سفر پہ لوگ جاتے تھے تو یہ اگر آپ نے ایک ہمارے قریب ایک اور کمیونٹی ہے ان کے تو مطلب عقائد میں شامل ہے کہ وہ ایک چاقو ضرور اپنے ساتھ جب وہ سفر کرتے ہیں تو چاقو رکھتے ہیں، تو یہ روایت جو ہے یہ چونکہ اس وقت بھی موجود تھی کہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو اس طرح سے اپنے آپ کو ایکوپ کرتے تھے، لڑائی کے لیے نہیں، تلوار اس لیے نہیں لی جاتی تھی کہ لڑائی کریں۔ اب پطرس کے پاس بھی کوئی وہ والی تلوار تھوڑی، وہ اس کے پاس یہی چاقو تھا جس نے اس نے یہی کام کیا۔ اب دیکھیں تلوار ہو تو تلوار سے صرف کان تو نہیں کٹتا نا، تلوار سے تو پھر اس نے گردن ہی اڑا دینی تھی، لیکن چونکہ یہ چاقو نما تھا، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی کہ کسی کا نقصان ہوتا، اور خداوند یسوع مسیح بھی جانتے ہیں، بے خبر نہیں تھے کہ میرے شاگردوں کے پاس کیا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے بالکل بھی کلام اس چیز کے لیے ہمیں کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے ہتھیار لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو زخمی کرنے کے لیے یا کوئی لڑائی جھگڑا کا۔ ہمیں تو تعلیم ہی یہ ملی ہے کہ اگر کوئی تیرے دانے گال پہ تمانچہ مارے دوسرا پھیر دے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا انہوں نے تمہیں ستانا ہے، مجھے ستایا تمہیں بھی ستائیں گے، تو اگر خداوند یسوع مسیح کو ایسی فورس چاہتے تو وہ ضرور یہ حکم دے کر جاتے کہ ہر بندے کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، تلواریں ہونی چاہیے، لڑائی کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ سو خداوند یسوع مسیح کی بالکل بھی ایسی تعلیم نہیں ہے، نہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور بشپ صاحب سے جانیں گے۔ بشپ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 11ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پطرس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ ایک بڑی خوبصورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے، اور اوپر جو ہم بات چیت کر رہے تھے، تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ امن کی بات ہے، تلوار چلانے کی بات ہے، یسوع نے ایک دفعہ یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور سیاق و سباق میں اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یس۔ اور اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں شاگردوں کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ میں رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو اس چیز کے تابع کر رہا ہوں جو خدا کی طرف سے الہی بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی تمہارے ڈر سے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، آگے جا کے دیکھیں گے۔ یہ ایک منصوبہ ہے، یہ خدا کی بات چیت ہے جس کو پورا ہو رہا ہے، اور یہ اس کا پروسیس چل رہا ہے، مختلف سٹیجز آ رہی ہیں۔ تو خداوند نے اس کو کہا پطرس جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کانٹیکس میں ہوتا تو یہ کہتا ہے نا، میں جانتا ہوں کیسے تحفظ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ اور تشدد پھیلے۔ ابھی تو دیکھیں نا، وہ کان کاٹا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بات ہوگی، لوگ اس کے لگ گئے ہوں گے خیال میں، تو انہوں نے کہا واپس رکھ، وہ تو پکڑنے کے لیے آئے ہیں اور میں تو اس چیز کی مخالفت میں آیا ہوں، تاریکی کی جو افواج ہیں، اور وہ بھی تو تاریکی والے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے بتایا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ پطرس پہلے بھی کہہ چکا نا اس کو کہ اگر میں خداوند نہا چکا ہوں پاؤں دھونے، اس نے کہا نہ نہ نہ، تو میرے پاؤں نہ دھونا۔ پھر وہ کہنے لگا تم مجھے پورے کو نہلا دے۔ تو وہ چیزوں کو کئی دفعہ وہاں پہ بھی وہ نہیں سمجھا کہ پاؤں دھونے کا اور پورے کا کیا مطلب ہے۔ اور یہاں پر پھر
2 आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उस वक़्त शागिर्दों को उसने कहा, मरकस 10 बाब और उसकी 38 आयत, ठीक है। और 10 बाब की 38 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो। ये दाएं और बाएं जब जब्दी के बेटे बैठने, तो उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस मौत में से जाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद जो 14वां बाब है उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह जो है ये तालीम देते हैं, मरकस 14 बाब और उसकी 36 आयत, और उसमें भी लिखा है, और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो, ठीक है। फिर उसने आके देखा, पतरस और सारे शागिर्द जो थे वो सो रहे थे। अब पतरस जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता और नहीं समझ रहा कि मसीह की बादशाही और इस दुनिया की बादशाहत में बहुत फ़र्क है। मसीह का जलाल किससे है? सलीब के वसीले से। और आपको पता है कि अबलीस ने भी कोशिश की थी, उसने कहा ये सजदा कर दे, ये देख ले, सारा कुछ तुझे दे दूंगा। और उसने कहा ये नहीं है। और पतरस जो है वो भी कह रहा है कि नहीं, वो ना जाए। आपको पता है कि सलीब पे अगर ये सुनी जाता तो ये शैतान की फतह है, लेकिन सलीब पर उसकी शिकस्त है, इसलिए वो नहीं चाहता जाने के लिए। तो इसलिए कभी कभी हम अच्छा काम अपनी तरफ से कर रहे होते हैं, लेकिन शायद नहीं समझते कि ये अच्छा काम जो है ये सही काम नहीं है। अब उसका दिफा कर रहा है, लेकिन वो तो आया इसलिए, उसने कहा जिसे तुम ढूंढते हो वो मैं ही हूँ। और इन शागिर्दों ने भी सुना ही होगा ना कि यीशु ने तो बड़ा क्लियरली फरमा दिया है कि तुम जिसे पकड़ने के लिए आए तो मैं हूँ। तो जब वो कह रहा है कि मैं हूँ, मैं पकड़ना जाना चाहता, तो हम उसको क्यों करें? सो यीशु यहाँ पर भी उनको बताना चाह रहा है कि भाई जो हिफाजत है और जो चीज़ है, ठीक है, सलीब और दुखों को पत्र से अलग रखना चाहता है, लेकिन याद रखें कि जलाल जो है वो दुखों के वसीले से है। ना, इब्रानियों का मुसन्नफ़ कहता है कि वो ज़ार आसानी कुछ भी नहीं है उस जलाल के मुकाबले में जो यीशु देने वाला है। सो हम जब मौजूदा दौर में ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमें जानने की ज़रूरत है कि जलाल के लिए सलीब और दुख जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदा की तरफ से मसीह का दुखों और जलाल का रास्ता जो है, पतरस शायद उसको रोकने की कोशिश करता है, वो उसको रोक नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा, ना सिर्फ तलवार में आन में रख, एक और भी उसने काम किया, उसने कान भी जोड़ दिया। हैं? यीशु उस नुकसान की तलाफी भी करता है ताकि ख़तरा जो है वो आगे बढ़े ना। उसने कहा शायद लोग जो हैं उसी को लेके जाते तो सड़क रोक लेते, ये कान का हिस्सा है जो, और वो भी उसके अफसर का है। तो कान भी ठीक किया और उसको भी मना किया, इस बात को बताते हुए कि जलाल तक पहुंचने के लिए ये तरीका जो है ये प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। नाजरीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के खादिम पास्टर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 12वीं आयत में लिखा है, तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़ कर बांध लिया। क्या मतलब है इस आयत का? एक तो डेफिनेटली राइट टाइम, अब दिस इज़ द राइट टाइम। उसके पीछे जो हम क्वेश्चंस मुख्तलिफ करके आ रहे हैं, एक हैरान कौन सारा पीछे सीन है कि वो यीशु मसीह को पकड़ने आए हुए हैं। यीशु कहता मैं हूँ, अपनी आइडेंटिटी पेश करता है यीशु मसीह। पतरस का एक वाक़या होता है, यीशु मसीह उसको रोक देता है कि नहीं, जो प्याला बाप ने मेरे लिए रखा हुआ है उस प्याले को मैंने पीना। इज़ वेरी क्लियर, यीशु क्लियर है अपनी विजन के ऊपर कि जो काम वो करने आया है, जो निजात का काम वो करने आया है, जो वो बरा है, जो ज़बा मसलूब होगा, खुदा यीशु मसीह उसको बिल्कुल उसी तरह जानता है। नो द टाइम स्टार्ट, कैसे बाइबल में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह को सिपाहियों ने, जो रोमन्स के थे सूबेदार, और इसमें यहूदी भी चूँकि शामिल थे, वो भी इसलिए आए तो कि उसके बाद आगे यीशु मसीह की जो इंक्वायरीज़ है वो सरदार काहिन के सामने शुरू हो जानी है।
ایک پروفیٹک بھی ہے. پروفیٹک بھی اب یہ ہونا ہے کہ یہ ایک طریقے کا سمجھو ہولی ویک شروع, جس کو ہم کہتے ہیں پاک ہفتے کا ایک سین شروع ہو گیا, جس میں یسوع مسیح کو اب ٹیسٹ کیا جائے گا. یسوع مسیح کے اوپر اب کویسچن آنسر ہوں گے. یسوع مسیح کے اوپر وہ ساری جو باتیں پرانے عہد نامے میں لکھی گئی تھی وہ پوری ہوں گی, اور ثابت ہو جائے گا کہ واقعی یہ ہے وہ برا تو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو ریسٹ ہو گیا. یسوع مسیح کو انہوں نے پکڑ لیا اور باندھ لیا. جب تک یہ اجازت آسمان سے ان کو نہیں ملی, کوئی یسوع مسیح کو ہاتھ نہیں لگا سکا, بلکہ آپ نے پیچھے پڑا کہ جب یسوع نے کہا میں ہوں, تو وہ گر گئے نیچے, وہ گر گئے, ان کو وہ جلال کوئی فیس نہیں کر سکے. لیکن نو دا ٹائم سٹارٹڈ, جس کو ہم ایک کہتے ہیں نا فسا کا جو برا ہے, جب وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پاک ہفتے میں ہم اس کو یاد کرتے ہیں, نو دا ٹائم سٹارٹڈ, کہ یسوع مسیح اب اس کفارے کے کام کو پورا کرنے کے لیے پکڑا گیا, بلکہ باندھا گیا. اس کو پکڑ لیا جس طرف اشارہ تھا کہ یسوع مسیح ان ساری قربانیوں کی تکمیل ہے, یسوع مسیح پرانے عہد نامے کی تکمیل ہے. اب آگے جو ہم مزید سٹڈیز کے اوپر کریں گے اس میں یہ ساری باتیں کلیئر ہوتے جائیں گی کہ واقعی یسوع مسیح ہی وہ کفارہ ہے جس کے وسیلے سے دنیا کو نجات مل سکتی ہے, اور یسوع مسیح ہی وہ کفارہ ہے جس پر سارے ٹیسٹ کیے گئے, ساری اس کی انویسٹیگیشنز کی جائیں گی, لیکن یسوع مسیح بے گناہ رہے گا. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ اب اس سین کی طرف اشارہ ہے جب باقاعدہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اس کو پکڑ کر انکوائریز کے لیے یسوع مسیح کو لے کر چلے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ابھی آپ نے خداوند کے خادم کے وسیلے سے اس آیت کی تشریح سنی, اور یقیناً جب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کا وقت ہے تو یہ جمعرات کا دن ہے, اور رات تقریباً کوئی 8 سے 9 کے درمیان یہ وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اسی رات ہی ان کی پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوا, جو کہ یہودی قوانین اور رومی قوانین کے مطابق درست نہیں ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے رات کے وقت عدالت کا لگنا. بہرحال کوئی خوش ہو نہ ہو, لیکن آج کا دن یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح گرفتار ہوئے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے بڑا دن ہے, بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے جب ان کی مخلصی اور ان کے کفارے کے لیے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو پیش کرنے کو ہیں. اور خداوند یسوع مسیح دل سے آج خوش ہیں کہ جس بات کے لیے انہوں نے اتنا ویٹ کیا ہے, انتظار کیا ہے, اور دشمن ابلیس کو مختلف مواقعوں پر شکست دی ہے, کیونکہ ابلیس کا بالکل بھی پلان نہیں, منصوبہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب تک پہنچ سکیں. آپ کو یاد ہوگا جب خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ صلیب کا تذکرہ کر رہے تھے, مقدس پطرس رسول نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ کبھی یہ وقت تجھ پر آئے, تو خداوند یسوع مسیح نے اسے بڑی مطلب زبردست طریقے سے ڈانٹا ہے کہ یہ ابلیس کی سوچ ہے, یہ شیطان کا خیال ہے جو اس نے تیرے دل میں ڈالا ہے کہ میں صلیب تک نہ پہنچوں. سو یاد رکھیں کہ آج پھر ابلیس کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی گرفتاری دے دی ہے. اور گرفتاری کیوں دی ہے؟ صلیب تک جانے کے لیے, کیونکہ یہ ایک وے ہے, یہ ایک راستہ ہے کہ وہ صلیب تک پہنچ سکے. اور صلیب تک پہنچے بغیر ہمارے لیے کفارہ بننا, ہمارے لیے عوضی بننا پاسبل نہیں, ممکن نہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح کے لیے, ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے جب خداوند یسوع مسیح کو یہاں گرفتار کیا گیا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے گرفتار ہونے کے لیے. آگے بڑھیں گے, بشپ صاحب سے جانیں گے. بشپ صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر کلام مقدس میں 13ویں آیت میں لکھا ہے, پہلے اس سے حنا کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا. خداوند یسوع مسیح کو حنا کے پاس کیوں لے کر گئے تھے, اور کیا یہ کام جو انہوں نے کیا ہے حنا کے پاس, حالانکہ وہ تو اس وقت سردار کاہن بھی نہیں ہیں, تو کیا یہ کام درست تھا جو انہوں نے کیا ہے؟ اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے کہ حنا جو ہے وہ AD 6 سے لے کے AD 15 تک کاہن تھا, مگر ابھی وہ اپنے دفتر میں نہیں تھا, ریٹائر ہو چکا تھا نا, لیکن اس کا اثر و رسوخ جو ہے نا وہ ابھی چل رہا تھا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی جو ریٹائر بندے ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا تھا کہ اس کا سسر بھی اس کے ساتھ تھا, کیونکہ آگے وہ لکھا نا, اسی نے کائفہ نے کہا تھا بھی
छोड़ दो, एक को मसलूब कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो बात समझने की बात है वो ये है कि सही था या गलत था, पकड़ तो उन्होंने लिया यीशु को, लेकिन वो हर चीज़ पे मैं सोचता हूँ कि शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा एक्शन है वो सही है या नहीं है। एक दो और भी साथ लोग जो हैं वो, क्योंकि ये काहिन थे, कायफा का भी उसके साथ जिक्र था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ये तो एक बैरूनी चीज़ थी ना कि उनका एक्शन था। हम तो नहीं कह सकते ये सही है या गलत है, इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ, इसलिए कि वो कानून से भी वाकिफ़ थे, मजहबी रवायात से भी वाकिफ़ थे, सारी चीज़ें जानने के बावजूद वो चाहते थे कि हम अच्छी तरह तस्दीक कर लें कि कोई बात नहीं। एक प्रेजेंट था हन्ना, एक माजी में जो तस्वीर कायफा जो हमें नज़र आता है, तो उन्होंने कहा कि उनका भी सलाह मशवरा ले लें, कहीं कोई कानूनी बीच में लकूना ना आ जाए। लेकिन शायद वो इसको ये कर तो रहे हैं, लेकिन वो दूसरी चीज़ को भूलते जा रहे हैं कि जो खुदा का बनी नौ इंसान के लिए नजात का पैगाम है उसकी तकमील भी हो रही है। कैसे तकमील हो रही है कि जो नजात है वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, रोमियों के लिए भी है, गैर कौम के लिए भी है। और वो जो खुदा की बात थी कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वहाँ तक ले जाना और उसको ये सारे का सारा मामला बयान करना, इस बात की एक तस्वीर भी नज़र आ रही है कि यहूदी और गैर यहूदी लोग जो है, यीशु मसीह अब जो मसलूब हो रहा है वो उन सब के लिए हो रहा है। सो कभी कभी हम काम शायद सोचते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हम देखते हैं कि खुदा की जो मर्ज़ी है वो पूरी होती नज़र आ रही है, क्योंकि खुदा अपने कामों को इंसानों के वसीले के साथ साथ ले जा रहा है ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो खुदा का हुक्म और उसकी जो बात है वो पूरी होती नज़र आती है। मरकस की इंजील में यीशु ने कहा कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए फिदिये में दे दे। और फिर जैसे अभी हम ऊपर देख रहे थे, आजकल तो हम हथकड़ियाँ देखते हैं, तो उस वक्त तो शायद हथकड़ियाँ तो नहीं थी ना, लेकिन सरेंडर की बात है, उसने दे दिया उनको कि अब तुम मसलूब करने के लिए ले जाओ। और फिर अटेस्टेशन है और वो सब के लिए है। और आज भी मर गया यीशु, दफन हुआ, जी उठा, अब्दुल्लाबाद देता है, और आज भी उसका ज़िंदगी और नजात का पैगाम हर एक शख्स के लिए मौजूद है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। हन्ना चूँकि अभी मौजूदा सरदार काहिन भी नहीं है, जैसे अभी बिशप साहब हमारे साथ ज़िक्र कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह को इसके सामने पेश किया गया है, जो कि सरासर उनके अपने बनाए हुए कवानीन जो हैं, लॉ जो है, उसके ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। और यहाँ याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया है, फिर खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ लाया गया है, तो ये सब कुछ ही गलत हो रहा है और बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को हम जान देने तक देख लें कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान पर किसी तरह का कोई गिला शिकवा, इनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत, इनके ख़िलाफ़ कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जहाँ खुदावंद यीशु मसीह का प्रोटेस्ट बनता है कि वो प्रोटेस्ट करें और वो बताएं कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, तुम यहाँ पे गलत हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल भी अपने किसी राइट की बात नहीं की है, और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, उन सब के लिए वो एग्रीड हैं, मुत्तफ़िक हैं, और वो अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी मंजिल ये नहीं है जो ये कर रहे हैं। उनकी मंजिल तो ये है कि वो बनी नौ इंसान के लिए जान देंगे, उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठेंगे और बनी नौ इंसान का राब्ता, उसका मेल मिलाप जो है वो खुदा बाप के साथ कराएंगे। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि इस मेल मिलाप को बहाल करने के लिए इस सफ़र में से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे यहाँ जब कभी ऐसा वक्त आता है, किसी भाई बहन मसीही लोगों में से किसी के साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता है, तो हमारे बहुत सारी तंजीमें उठ खड़ी होती हैं एहतजाज करने के लिए,
پروٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے رائٹس کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، ہمارے یہ رائٹس ہیں، ہمارے وہ رائٹس ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بہت واضح پیغام مقدس یوحنا ہی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں دیا ہے کہ انہوں نے مجھے ستایا ہے اور نہ حق ستایا ہے۔ یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی معرفت بھی اسی طرح سے بیان، یہ نا حق تمہیں ستائیں گے، جو کچھ ہوگا یہ نا حق تمہارے ساتھ، جیسے میرے ساتھ نا حق ہوا ہے، یعنی رائٹ نہیں ہے، درست نہیں کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن میں نے برداشت کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سب ایمانداروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی ان چیزوں کو لے کر تو برداشت کرنا ہے، اپنے رائٹ اور پروٹیسٹ اور احتجاج اس طرح کے کاموں میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام قطعاً ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں، خداوند یسوع مسیح نے ان دکھوں کو سہا تاکہ وہ اس عظمت کو حاصل کریں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس بھید، اس راز کو کلیسیا کے سامنے بھی بیان کیا۔ پھر مقدس پولس بھی بیان کرتے ہیں کہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت جو ہے ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ بڑی زبردست بات ہے کہ اگر زمین پر کسی بھی بھائی بہن جو مسیحی ہیں انہیں اظہار ثانی کا، دکھوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اور مختلف سفرنگز ہیں اور مختلف نوعیت کی اظہار ثانی ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس کا حل کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، اس کا حل دعا ہے کہ ہم دعا کریں ان کے ایمان کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ نہیں کہا کہ ابلیس نے تمہیں لینا ہے تو میں دعا کروں گا کہ وہ تمہیں پکڑے ہی نہ، نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا میں دعا کروں گا کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے، مطلب وہ تمہیں پکڑے گا، پٹکے گا، تمہیں تکلیف دے گا، اذیت دے گا، تم سفرنگز میں سے گزرو گے، دکھوں میں سے گزرو گے، لیکن میں اس چیز کو سٹاپ نہیں کروں گا، اس چیز کو روکوں گا نہیں۔ ہاں، کس چیز کو میں سٹاپ کروں گا، روکوں گا؟ تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے۔ میں دعا کروں گا ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ ہمیں بطور ایماندار اپنے ساتھیوں کے لیے جو اظہار ثانی میں سے گزر رہے ہیں اور جو مختلف تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں اور جو ناروا جن کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور بہت ساری اذیتیں ہیں جو مسیحیوں کو دی جا رہی ہیں، ان کے لیے، ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا ایمان جاتا نہ رہے۔ اور وہ اسی طرح سے جیسے مسیح نے ان چیزوں کو بڑی دلیری کے ساتھ اپنے گلے سے اور کہیں بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں، اپنے رائٹس پہ بھی کوئی بات نہیں کی ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح رائٹ تھے اور وہ رانگ کر رہے تھے، لیکن اپنے رائٹ کے باوجود انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی بھی یہاں پہ انہوں نے اپنے رائٹ کی بات نہیں کی۔ تھینک یو سو مچ پرسو، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔